ابھی 295 کے ساتھ چھیڑنے کی بھی باتیں ہوتی ہیں، کبھی شکوں کو چھیڑنے کی باتیں کی جاتی ہے۔ جب تک ہماری جسم میں آخری سانس بھی باقی ہے، حضور کی ختم نبوت پر اسی طرح پیرا ہوگا جس طرح بابا جی نے فیض آباد میں پیرا دیا ہے۔ جب ناموس رسالت اور ختم نبوت کی بات آئی تو ہم گھروں میں سوئے ہوئے تھے، ہمارا قائد اکیلا اسمبلی ہال میں بیٹھا ہوا تھا۔ ختم نبوت کا مسئلہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ تینوں کی پتا ہوئے کہ فیض آباد کی ٹھنڈی ہواوت بہ کے ختم نبوت ہوتے پیرا دین دا چس کیے۔ ہم حضور کی ختم نبوت کے اس جلسے میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم تصدیق کریں کہ پہلا مجاہد ختم نبوت جس طرح سے میدان عمل میں ختم نبوت کی حفاظت کے لیے نکلا، ہمارا بھی عقیدہ وہی تھا۔ اور پہلے ختم نبوت کے محافظ جناب سیدنا صدیق اکبر، اور ہم یہ سبق یاد کرنے کے لیے بلکہ دہرانے کے لیے آئے ہیں کہ انسان نے اپنے کون سے بھی کیسے بھی حفظ مراتب کے اعتبار سے قاعدے اور قوانین بنائے ہو، لیکن جب حضور کی ختم نبوت کی بات آ جائے تو پھر جناب سیدنا صدیق اکبر کی طرف جنہوں نے خود قانون بنایا کہ آج کے بعد کوئی بدری صحابی جنگ میں نہیں جائے گا، لیکن جب حضور کی ختم نبوت کی باری آئی تو پھر اپنا بنایا ہوا قانون توڑا تھا، بدری ہو یا غیر بدری ہو، اب یمامہ پہنچے حضور کی ختم نبوت کے لیے۔ ہم یہ سبق یاد کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ساروں کے اپنے پروٹوکول ہوں گے، اپنے جناب منصب اور اپنی عزتیں ہوں گی، لیکن جب بات ختم نبوت کی آ جائے تو پھر جناب سیدنا صدیق اکبر کی طرح اپنا بنایا ہوا قانون توڑ کر میدان جمامہ میں جانا، یہ سنت صدیقی ہے اور یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اور پھر ختم نبوت کے منکروں کے ساتھ حال کو یہ کرنا کہ اس جگہ کا نام حدیقت الموت پڑ جاتا ہے، اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے تمام چیزیں چھوڑ کر، تمام خطرات لاحق کر کے اور تمام لشکر ایک جمع کر کے حضور کے منکرین ختم نبوت، حضور کے دشمنوں کے خلاف بیک وقت چڑھنا، یہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کی سنت ہے۔ اور حضور کی ختم نبوت، حضور کی ختم نبوت کے لیے صحابہ کہتے ہیں نا، ہم نے اس سے پہلے کبھی اتنی سخت جنگ لڑی اور نہ اس کے بعد کبھی سخت جنگ لڑی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آگے سے وہ مکمل تیاری کے ساتھ آئے، اس مسیلمہ کذاب ملعون کے ساتھی، اور ادھر سے حضور کے غلام نکلے۔ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضرت واشی بن حرب بھی اس مقام میں پہنچے اور حضرت ابو دجانہ بھی پہنچے۔ اور اگر اعزاز کی بات سمجھ لی جائے کہ جناب ہم نے یہ کر لیا ہے بس اب ہمارا کام نہیں بنتا، ایک سوال بنتا ہے بھائی حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر مبارک کہاں ہے؟ قسطنطنیہ کے دروازے پر۔ اور جناب حضرت ابو ایوب انصاری وہ ہے کہ جن کے گھر حضور کی اونٹنی اللہ کے حکم سے آ کے رکی ہے۔ اگر وہ ساری زندگی اپنے دروازے پر بیٹھے رہتے اور کہتے ہیں یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ حضور مدینے میں سب سے پہلے میرے گھر میں مہمان ٹھہرے، تو وہ ساری زندگی بیٹھ سکتے تھے، لیکن انہیں پتا تھا کہ دین کا مقصد یہ نہیں ہے۔ دین کا مقصد آستانہ بنا کر، دین کا مقصد وہاں بیٹھ جانا یہ نہیں ہے، بلکہ دین کا مقصد یہ ہے کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، اور خودی ہے دیکھ پساں لا الہ الا اللہ، اور یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیون بتانے وہم و گماں لا الہ الا اللہ۔ انہیں پتا تھا کہ دین کا مقصد کیا ہے، اور اگر دین کا مقصد یہ ہوتا کہ جناب اس جگہ کو اعزاز بنا کر بیٹھ جائیں تو پھر حضرت ابو ایوب انصاری وہی بیٹھ جاتے، لیکن حضور کے دین کے لیے قسطنطنیہ آ کر قبر بنوائی۔ اور حضرت ابو دجانہ کہتے کہ میں تو وہ ہوں جن کو حضور نے خود تلوار عطا کی ہے، اور میں نے حضور کے سامنے وہ شعر بھی پڑھے ہیں۔ کون سے بلا؟
अनल्लज़ी आहदनी खलीली वनहनु बिस्सफ़क़ नदन नखीली अल्लाह अक़ूम अद्दहर फिल क़य्यूली अदरिबु बिसैफ़िल्लाहि व रसूली। हुज़ूर ने मुझे खुद तलवार अता की है, मैं जनाब ओहद वाले दिन हुज़ूर के सामने ऐसे भी चला हूँ। हुज़ूर ने मुझे दाद भी दी और कहा अल्लाह को ये चाल बड़ी नापसंद है, लेकिन मेरे दुश्मनों के सामने पसंद है। ये सारी बातें मौजूद थी, लेकिन अबू दुजाना यमामा क्यों पहुंचे? इसलिए कि उन्हें पता था कि हुज़ूर की खत्म नबूवत का मसला सबसे बड़ा है। और वाशी बिन हर्ब जिन्होंने हज़रत अमीर हमज़ा को शहीद किया, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत ईमान में एक मर्तबा सामने से देखा और फिर पहुंच गए यमामा में, और इस नियत से पहुंचे कि आज अपने हाथों से उस मुनकिर खत्म नबूवत का काम तमाम करूंगा। और जब पहुंचे तो फिर कहा, सारी जिंदगी यही कहते रहे, अपने हाथों से जब मुसलमान कज़्ज़ाब को मारा तो फिर सारी जिंदगी कहते रहे कि अल्लाह ताला ने अगर क़यामत वाले दिन पूछा कि तूने मेरे सबसे अच्छे बंदे को क्यों शहीद किया, अमीर हमज़ा को, कहा मैं कह दूंगा कि या अल्लाह तेरी धरती पे जो सबसे बुरा था उसको भी तो मैं ही मार के आया हूँ। ये हज़रत वाशी बिन हर्ब और हुज़ूर की खत्म नबूवत का मसला, हज़रत बर्रा बिन मालिक, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सारे लश्कर जमा किए और इन पहले लश्करों की मुठभेड़ होती रही मुसलमान के साथ, लेकिन बात फिर आ गई खालिद सैफ़ मिन सुयूफ़िल्लाह, कब्जे में ये तलवार भी आ जाए तो मोमिन या खालिद जांबाज है या हैदर कर्रा। हजरत खालिद बिन वलीद पहुंचे जब यमामा के मुकाम पर, और हजरत खालिद बिन वलीद ने जब सफ़े सीधी की ना तो उधर से भी नारे तकबीर लगे और इधर मुसलमानों के लश्कर से भी नारे तकबीर लगे। फिर बात आ गई या मुहम्मदा उनसुर या मुहम्मदा उनसुर या मुहम्मदा। जब वो 40,000 का लश्कर किले में बंद हो गया ना, तो ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदा है जी। फिर हजरत, और ये बात ये याद रखना कि जब खत्म नबूवत का मसला हो जाए तो फिर अकेले ही कूद पड़ना ये सहाबा की सुन्नत है। हजरत पीर मेरे अली शाह साहब ने भी लिखा ना कि मुझे भी कई मुखलिस दोस्तों ने जो इखलास का माने नहीं समझते, उन्होंने मशवरा दिया कि जनाब आपको क्या जरूरत है, आप तो बड़े अल्लाह वाले हैं, आप तो बड़े सूफी बुजुर्ग हैं, यहाँ गोलने में बैठे हैं, दीन की खिदमत कर रहे हैं, आपको क्या जरूरत है काने के मुकाबले में, मिर्जे के मुकाबले में जाने की। तो फरमाया वो इखलास का माना ही नहीं जानते, इखलास का माना ही नहीं जानते। इसका मतलब ये है कि हजरत पीर मेरे अली शाह साहब वहां से चल पड़े गोलड़े से लाहौर की तरफ और मुनाजरे के लिए अकेले ही चल पड़े। ये सुन्नत है सहाबा की कि जब 40,000 का लश्कर किला बंद हो गया तो हजरत बर्रा बिन मालिक जब सहाबा जाना करीब जाएं किले के दरवाजे पर तो वो ऊपर से आग फेंके, ऊपर से जनाब कोयले फेंके, ऊपर से पिघला हुआ शीशा और लोहा फेंके और जनाब शुहादा की तादाद बढ़ती जाए। हजरत बर्रा बिन मालिक आ गए सहाबा के पास, कहा क्या माजरा? उन्होंने कहा जी किला बंद हो गया, दरवाजा बंद कर दिया है। फरमाया अब मैं तो ये गाजी तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। हजरत बर्रा बिन मालिक आ गए, कहा मुझे ढाल पर उठाओ, मुझे ढाल पर उठाओ। आप बड़े पतले जिस्म के मालिक है, बड़े छीट के, पंजाबी में कहते हैं बड़े छीट के बदन के मालिक है। और ये हजरत अनस बिन मालिक के भाई है हजरत बर्रा बिन मालिक। और हजरत उमर ने इनके बारे में बताया था कि बर्रा बिन मालिक को किसी लश्कर की कमान नहीं देनी, ये लश्कर को उस मकाम तक ले जाएगा कि वापस बचने की उम्मीद नहीं बचेंगे। इतने जोश जिहाद से भरे हुए आपने फरमाया भाई हुण गल साढ़े ते आ गई है जी। ये हजरत सहाबा की सुन्नत है अकेले ही पूरे लश्कर में खत्म नबूवत के लिए कूद पड़ना। आज कहते हैं कि जनाब आपको खत्म नबूवत का मसला समझ आया है। मैंने कहा हाँ समझ आ गया है और बर्रा बिन मालिक की तरह आ गया है। हाँ हम नहीं देखते भी बंदा है या नहीं है, हमारे कायद ने नहीं देखा कि बंदों का लश्कर पीछे आ रहा है या नहीं आया। जब नामूसे रिसालत और खत्म नबूवत की बात आई तो हम घरों में सोए हुए थे, हमारा कायद अकेला असम्बली हाल में बैठा हुआ था। ये बर्रा बिन मालिक की सुन्नत है अकेले कूद पड़ना। बाबा जी को खतरे लाग नहीं थे, अपने
اپنے بھی جناب خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش، اپنے بھی دشمن اور بیگانے بھی دشمن تھے، لیکن مسئلہ ناموس رسالت کا تھا۔ اکیلے اسمبلی ہال میں بیٹھے ہوئے حضرت براء بن مالک نے کہا اٹھاؤ مجھے، ڈھال کے اوپر اٹھاؤ۔ جب ڈھال کے اوپر اٹھایا تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے ڈھال کو اچھالا، اچھال کے 40,000 کے لشکر میں حضرت براء بن مالک مسیلمہ کذاب کے لشکر میں جناب گھسے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ایک ایسے کر کے ایک ایک وہ نیزہ بھی اوپر کرتے نا تو حضرت براء بن مالک کی جناب بوٹی اتر جانی تھی اور ایک ایک جسم کا حصہ کٹ جانا تھا۔ تو اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال کہ براء بن مالک نے 40,000 سے لڑتے ہوئے دروازہ کیسے کھولا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے۔ کہنا گھر میں کہ نہیں، گلنا نہیں، کہنا میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و ربابہ۔ کہتا کہ انہاں کوئی جناب حریصے اور ڈنڈ بیٹھ کے دی قوت نال نہیں بوا کھولیا، جناب لشکر دا حدیقت الموت دا بوا ڈنڈ بیٹھ کے نہ نہیں کھولیا، اقبال کس نہ کھولیا؟ کہندا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ، کہندا انہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی قوت نہ کھولیا۔ حضرت براء بن مالک نے 40,000 نہ لڑتے ہویا جناب کرے دا دروازہ کھول دیتا، پھر صحابہ نے 40,000 بڑھ کے رکھ دیتا، کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچڑ دیتا۔ ابھی 295 سی کے ساتھ چھیڑنے کی بھی باتیں ہوتی ہیں، کبھی شکوں کو چھیڑنے کی باتیں کی جاتی ہے، اور کبھی 7B اور 7C ختم نبوت کی جناب شکوں کو جناب تبدیل کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ صدیق اکبر کے غلام اس ملک میں بستے ہیں، حضرت فاروق اعظم کے غلام اس ملک میں بستے ہیں۔ جب تک ہماری جسم میں آخری سانس بھی باقی ہے، حضور کی ختم نبوت پر اسی طرح پیرا ہوگا جس طرح بابا جی نے فیض آباد میں پیرا دیا ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ ختم نبوت پر پیرا دیتے ہوئے 1200 صحابہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے، 1200 صحابہ، اور حافظ و قاری اس امت کے بڑے بڑے حافظ کا حضرت سالم جیسے حافظ اس جنگ میں شہید ہو گئے، اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے بنایا ہوا قانون بھی توڑا، اور کہتے ہیں کہ 8 یا 9 بدری صحابہ بھی اس جنگ میں شہید ہوئے۔ اتنی بڑی قربانی کے بعد ختم نبوت کا مسئلہ حل ہوا۔ مجھے یہ بتاؤ بھائی، ختم نبوت کے لیے صحابہ کرام تقریباً 1200 میل چل کر یمامہ جائیں اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جا کر شدید ترین جنگ لڑے، اور آج کا مسلمان گھر سے بھی باہر نہ نکلے اور کہے کہ میں بھی عاشق رسول ہوں، میں بھی جناب حضور کی ختم نبوت کا ماننے والا ہوں، جناب میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ مجھے بتا جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا نہ انہوں نے اپنے بچے دیکھے، نہ انہوں نے اپنا مال دیکھا، نہ انہوں نے صبح دیکھی نہ شام دیکھا، بلکہ ان سے تو پوچھنے والے اس بات پر مجبور ہو گئے اور یار بتاؤ تو صحیح کس نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ نہ دن دیکھتے ہو، نہ رات دیکھتے ہو، نہ صبح دیکھتے ہو، نہ شام دیکھتے ہو، نہ شجر دیکھتے ہو، نہ حجر دیکھتے ہو، نہ جناب سمندر دیکھتے ہو، نہ دریا دیکھتے ہو، بتاؤ تو صحیح وہ نبی کی شان کیا ہے؟ کس نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا تھا المرسل علی قدر المرسل، وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے تھے، وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے تھے۔ اور رومیوں نے جاسوس بھی بھیجے، انہوں نے کہا جاؤ دیکھ کر آؤ یہ کون ہے، کیا جناب پریکٹس کرتے ہیں، کرتے کیا ہے صبح شام، جس طرف آتے ہیں جناب پکھی ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں، لشکر کے لشکر الٹ کے رکھ دیتے ہیں، یہ ہیں کون؟ تو جناب مسلمان کی تاریخ صرف 2 لفظوں کی ہے جو رومی جاسوس میں واپس جا کر اپنے لشکر میں گئی تھی۔ آج کا مسلمان نہ کمانے سے فرصت، نہ کھانے سے فرصت، جب دین پر بات آ جائے چھٹو جی یہ تو مولوی بڑھایا ہویا اے سن، اور جناب جاسوس جا کے مسلمانوں کے بارے کہتا کی، اور جب میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، ہاں جی جدو تک ایک قوم بیگانے نہیں سی نہ ہوئی نا، اقبال کہتا سرور جو حق و باطل کے کارزار میں ہے، تو حرب و ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے؟ کہتا تیرے کی پتا ہوئے کہ ختم نبوت کی حفاظت واسطے جانتے جمامہ مزہ کتنا، اور کہتے ہیں جناب ایک ہی کہتے ہیں تیرے کی پتا ہوئے کہ فیض آباد کی ٹھنڈی ہواوت بہ کے ختم نبوت ہوتے پیرا دین دا چس کیے کہ حضور دے دین واسطے میدان آنا کی چسے، تو پھر تو انہوں کی ایسی کہہ سکتے ہیں جب روح سے کہتے ہو لبیک
یا حسین اے ہون محرم شریف گزریا ہوں جناب کئی تو 10 دن تا محرم سی لیکن اسی تو حسین ہی ہے نا اسی تا ہر ویلے کربلا سجان نو تیار ہاں حضور دے دین واسطے اور ساڑھا 10 دن دا بھی نہیں حسین اسا حسینیت 10 دن دی بیان نہیں کی تھی اسا تا کہنے ہیں یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہاروں کے خزان لا الہ الا اللہ اور کہنے ہیں جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا جس کو جاؤ جناب ختم نبوت واسطے سی توڑے نانا لیکن میدان اچھ نہیں آ سکتے میں کہتی کیوں کہنے ہیں جی اوقاف کا مسئلہ جناب دربار کو والے کر لیں گے اچھا جی کسی اور کو جاؤ وہ کہنے ہیں جی اوقاف کی مسجد ہے میں کہنے ہیں نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے کہ حق سے ہے یہ حرم مغربی بیگانہ یہ حرم نہیں ہے فرنگی کرشم بازوں نے تنے حرم میں چھپا دی ہے روح بتخانہ کہندہ ہے حرم نہیں ہے کہندہ اتھے بے کے گل ہوندی اسلام امن دا درس دیندہ کہندہ اتھے بے کے گل ہوندی جدو ختم نبوت کو ڈاکر پایا جاوے او جی انہوں نے ایجنسیاں لے کے آئیاں کہندہ اتھے بے کے گل ہوندی او جی یہ 22 کروڑ لے آئیں تے بابا جی میں کسی نے کیا سی کہ جناب ایک بندہ جناب سادے ہوندے نا پھر قرآن تک دل میں سادے ہوندے انہاں کہا جی بابا جی میرے فلاں بندہ کہندہ بھئی تسی 22 کروڑ لے کے آئے ہو بابا جی نے کہا 10 جلیا سی لینڈ کی کیسا انہاں کہا ختم نبوت دا پہرا دین تے جناب وزیر دا استعفیٰ دین بابا جی پھر گل اگلی کرتے سننا فرمایا پھر اسی تگڑے نہ ہیں ختم نبوت یہ شکم ہی بحال کرائے وزیر دا استعفیٰ بھی لے آئے تے نال 22 کروڑ بھی لے آئے لانتا ہونا دی بھی گئی جڑے اس دن جناب گرم رضائیں گھر بیٹھے رہ گئے تے لانتا ہونا دی بھی گئی جڑے کمیزہ لا کے لبیک کے نعرے ہوتے جناب فیض آباد دے پلتے ناچتے رہے لانتا ہونا دی بھی گئی لیکن ایک دن تا مول پہنا نا ایک دن تا مول پہنا نا ہیں جی او مول کس طرح پہنا کہ جدو یوم ندو کل اناسم بی امامہم جدو اے ہونا تے پھر بابا جی 10 کے گیا ان کے ہم سوئے حشر چلیں گے یاد رکھنا اے اس مرد کامل کی زبان سے نکڑے کہ جڑے فیض آباد دے میدان وچ سن تے جڑے بار سن و قیامت تک برابر نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے اس دی وجہ کی ہے کہ ختم نبوت حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دا ہون سمجھ آئی انہوں نے بڑھایا ہوا قانون خود کیوں توڑیا کہ اے اعزاز مل جاوے ختم نبوت واسطے کہ قیامت تک وہ برابر نہیں ہو سکتے اے بابا جی اس کی وجہ نال کہنے سن کہ جناب قیامت تک وہ برابر نہیں ہو سکتے جڑے جناب فیض آباد اندر سن ختم نبوت دی عبادت واسطے جڑے گھر سکتے ہوئے سن ہاں جی وہ برابر نہیں ہو سکتے